وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين تقدیر سے ملی ہے محبت حسین کی تقدیر سے ملی ہے محبت حسین کی جنت میں لے کے جائے گی الفت حسین کی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ دا ایک کلام ہے بڑا محبت بھریا، تو اگر سارے پڑھیے تو ذرا رونق بن جائے گی، جتھے جتھے بیٹھے ہو اتھے ہی بیٹھے رہو، پر آپ دی محبت اندر کلام مزے دے نال۔ تقدیر سے ملی ہے محبت، یعنی ایک بندہ مت آکے کہ اتھوں آن کے میں شے خریدی، اللہ نے ساڑھے نصیباں جی اس گھرانے دی محبت لکھی۔ تقدیر سے ملی ہے محبت کی جنت میں لے کے جائے گی الفت کی جنت میں لے کے جائے گی الفت۔ رب حسین واسطہ پیارے حسین کا، رب حسین واسطہ پیارے حسین کا، فردوس میں عطا ہو رفاقت حسین کی۔ فردوس جنت میں امام حسین پاک دا ساتھ نصیب ہو جائے، فردوس میں عطا ہو رفاقت کی، فردوس میں عطا ہو رفاقت۔ ماں فاطمہ تو والد ماجد ہیں مرتضیٰ، کیا دیو سبحان اللہ۔ ماں فاطمہ تو والد ماجد ہیں مرتضیٰ، نانا نبی ہے خوب ہے قسمت حسین کی۔ سمجھ رہے ہو بھئی؟
نانا نبی ہے خوب ہے قسمت. پھر سنو جی عقیدہ اہل سنت ہے کائنات دے اندر جنوں جڑی بھی عظمت شان ملی ہے مصطفیٰ دے صدقے ملی. ماں فاطمہ تو والد ماجد ہے مرتضیٰ. نانا نبی ہے خوب ہے قسمت حسین کی. جی نانا نبی ہے خوب ہے قسمت. شیر خدا کے شیر ہیں بے حد دلیر ہیں. شیر خدا کے شیر ہیں بے حد دلیر ہیں. مشہور ہے جہاں میں شجاعت حسین کی. مشہور ہے جہان میں شجاعت. اللہ اکبر. تخت یزید خاک میں مل کر فنا ہوا. اے عقیدہ یزید دے بارے ساڈا اہل سنت دا. ایویں ہر بندے دے گل تے کان نہ دھر لیا کرو. تخت یزید خاک میں مل کر فنا ہوا ہے. آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی ہے. آج بھی دلوں پہ حکومت ہے. حکومت تائیں مسجد آئے بیٹھے ہیں نا. ہے آج بھی دلوں پہ حکومت. آخری جملہ سلیں جی کلام بہت لمبا ہے. عطار کی یہ آرزو پوری ہو یا خدا. عطار کی یہ آرزو پوری ہو یا خدا. کی آرزو جی اس کو دکھا دے خواب میں صورت حسین کی. ہم کو دکھا دے خواب میں صورت. ہم کو دکھا دے خواب میں صورت. تقدیر سے ملی ہے محبت حسین کی. تقدیر سے ملی ہے محبت. اللہ وحدہ لا شریک دی مقدس حمد و ثناء و بعد ہدیہ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء
حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی پکیزہ خدمت پیش کرن تو بعد منقبت دے چند اشعار امام علی مقام نواسہ خیر الانام حضرت صاحبزادہ والی شان پیر طریقت انہاں تو وڈا پیر کہڑا ہے کیوں مفتی صاحب اور شریعت نو کھلارن والے راہبر شریعت صاحبزادہ والی شان حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی خدمت پیش کرن تو بعد گرامی قدر حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک دا بے عدو بے حساب مرتبہ شکر ہے، اللہ پاک نے اس پکیزہ رات اندر مینوں اور تہانوں اپنے پاک گھر وچ بیٹھ کے اپنا اور اپنے پیاریاں دا ذکر خیر کرن دی سعادت عطا فرمائی۔ بڑی سعادت مندی ہے، اللہ اکبر، کہ بندہ نماز بھی پڑھے پھر اللہ رسول دا ذکر بھی کرے، یہ بڑی خاص عنایت ہے۔ اللہ رسول واسطے ٹائم نکل جائے تو میں نہ بندہ دنیا دا شہنشاہ بندہ ہے، نہیں تو ہن ٹائم نماز واسطے کڈنا بڑا مشکل ہویا ہے۔ اج دی یہ پکیزہ محفل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے خاندان دے حوالے دے نال انعقاد پذیر ہے کہ بلا مفتی صاحب حکم فرمایا میں حاضر ہاں۔ عادت میری تو تسی بخوبی واقف ہو، ہاتھ لانا مقصود نہیں، مقصود ہے اللہ رسول دا فرمان پیش کرنا، عقیدہ اہل سنت پیش کرنا۔ ٹھیک ہے بھائی، کسی بات دی سمجھ نہ آوے تو تہاڈا حق بندا بلا جھجک میرے کو پوچھنا کہ حضرت صاحب، قاری صاحب، مولوی صاحب، جیڑا بھی لقب بولو تسی مینوں قبول ہے، دوبارہ پیش کرو یا کتھوں بیان کر رہے ہو، کی معاملات نے پوچھیا کرو، تانوں کھلی چھٹی ہے خصوصاً میرے واسطے جدوں میں ایتھے ہواں۔ اصل محافل دا انعقاد یہ ہوندا ہے کچھ سکھیا جائے، کچھ سکھایا جائے۔ سوشل میڈیا دا دور، عجیب تو عجیب ترین معاملات دن بدن، یقین کر کے اہل علم حضرات جڑے نے انج انج دیاں گلاں سن کے تے حیران ہو جاندے نے کہ بندیاں گلاں کتھوں کڈیاں کہ جنہاں دا دور تک اسلام نال تعلق کوئی نہیں، لیکن دنیا دی نظر چ وہ بڑی قیمتی بات ہے۔ اسی پھر ویکھنے انہوں مارا مار شیر ہو رہے ہیں جناب۔ تو اصل محفل دا انعقاد دا مقصد یہ ہے کہ سانوں اپنے عقائد دا پتہ ہونا چاہیے، بندے نو اپنے گھر دی خبر ہوئے تے پھر باہر والیاں دیاں گلاں تے وہ لگدا انجی گل ہے جی۔ تو جدو انہوں گھر دی خبر نہ ہوئے تے باہروں کے گل دا پتہ لگے تے گھر آن کے لڑے گا مینوں تے پتہ نہیں لگا، تو ہمیں دسیا نہیں، مینوں باہروں بندے دس رہے ہیں، تو ہمیں پتہ میں پریشان ہویا۔ ایک ایتھے سوال میرے ذہن اندر آ گیا اچانک، ایک بزرگاں نو میں بٹن کھلے نا، مفتی صاحب یقیناً مسئلہ بیان کیتا ہوئے گا کہ اگر سینہ نظر آوے، سینہ نظر آوے دوران نماز، تو نماز دوبارہ بندے نو پڑھنی چاہیے۔ کیوں مفتی صاحب؟ سینہ اگر دوران نماز نظر بٹن کھلے ہون، کئی دفعہ ہوندی ہے کہ بٹن کھل جانتے اے سائڈ لٹک جاندی تو سینہ نظر آندا ہے۔ میں وہ مسئلہ پیش کر بیٹھا، وہ بزرگ سن، ہن لڑنا تے نہیں نا، بزرگاں دی عادت کالی ہوندی ہے تو کوئی گل نہیں، تو اللہ نے سانوں بھی صبر دیتا ہے، بزرگاں دی گلاں سن کے ہضم کر لئی دیاں۔ انہاں کہنے لگا جی اج تک تے مسئلہ سنیا نہیں، تساں نواں مسئلہ بیان کیتا ہے۔ میں انہاں اگے ایک نکا جا سوال رکھیا، میں تسی دین دیاں کنیاں کتاباں پڑھے ہو؟ انہاں کہا جی اینیاں تو کوئی نہیں پڑھیا میں۔ چلو بہت ہی بات نہیں، میں صرف اشارہ پیش کرنا۔ میں کہا پڑھو 8-10 سال اساں کتاباں پڑھیاں،
تو اجے اساں بھی پورا دین نہیں پڑھیا، پورا دین کی ایک حصہ بھی نہیں پڑھیا۔ ایسے مسائل نے جدو وڈے ساڈے بزرگ بیان کر دیں تو اسی آنے یار اساں اج تک اجے حدیث پڑھی نہیں۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ جڑا مسئلہ سنیا نہ ہوئے وہ ہے ہی نہیں، مسائل بے شمار نے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ اساں سنیا ہی نہیں، اسی اہل علم کو بیٹھے ہی نہیں، سکھیا ہی نہیں، تو ساڈے کو پہنچنا کتوں سے جی؟ اس لحاظ نال محافل دا انعقاد دا مقصد صرف یہ ہے کہ بندہ کم از کم اپنے عقیدے تے پختہ رہے۔ اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال ہر بندہ اپنے عقیدے دا پرچار کردا ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ تسی بخوبی علل اعلان اپنے علماء تے قرآن و احادیث تے پورا یقین کر کے جڑے مرضی چوک وچ کھڑیاں ہو کے علل اعلان کہہ سکتے ہو کہ جہو جہا عقیدہ ساڈا ہے اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال اور کسے دا۔ اتنا ہی کافی ہے۔ نویاں نویاں بحثاں چھڑ گئیاں، نوے نوے معاملات چل گئے، فتنیاں دا دور شروع ہو گیا ہے، تو بندہ وہی ایمان اپنا بچائے گا جڑا اپنے عقیدے دے نال ٹیچ رہے گا۔ ہر بندے دی گل سننی نہیں چاہیے، سن لو تو پہلا اپنے امام صاحب کو تصدیق کر لو تو پھر عمل کرو۔ بڑے بندے ساڈے جڑے نے اس طرح لینوں اتر جاندے نے، پٹری تو نوجوان اتر جاندے نے، پھر وہ گل ماندے نہیں، آن کے تو اپنا استاد ہے مثال ساڈے کول پڑھے ساڈے نال ہی آن کے بحث کرن گے، استاد نال ہن شاگرد دی بحث تے نہیں بنتی۔ چلو بنتی ہے جی علم چوں تاں نکل جائے تو پھر چلو بندہ آکھے کہ ٹھیک ہے یار منڈا ساڈے نال زیادہ پڑھ گیا تو ٹھیک ہے، انہوں بیچارے نوں 6 کلمے بھی صحیح نہیں آندے تے مولوی صاحب نال آن کے بحث کرے، بنتی تے نہیں نا۔ انہوں کو حیا کرنا چاہیے کہ میں ایک مسئلے تے جناب اپنا ایمان خراب کرنا پیا، مینوں تے اجے تک جناب نماز دی شرائط دا پتہ نہیں لگیا تو میں اس مسئلے نوں لے کے بیٹھا۔ بہرحال جتھے مرضی ہو وہ عقیدے نال اٹیچ رہو۔ میرے اج دا سارا بیان عقیدہ حق اہل سنت دے اندر اللہ پاک نے جڑی شان بیان فرمائی ہے وہی شان الحمدللہ عقیدہ حق بیان کرنا لینا۔ باقی مختلف روایات ملن چاندیاں تو لوگ آکھنا جی وہ بھی شان حسین بیان کر دے، بھی جھوٹی شان امام پاک وہ جھوٹی تعریف دے محتاج نے، کیوں بھائی؟ بھائی چلے جی میں مفتی نہیں، مینوں کو بندہ کہتے مفتی، میں یار مفتی نہ، میں میری پوسٹ چلتی پی انہوں نے مینوں لیا جی پروفیسر ڈاکٹر سے، اور میں انہوں نے فون کیتا میرا دوست ہے مرید کے کل رات بیان ہوتے اور میں تو مینوں ڈاکٹر بھی بنا دیتا ہے، تو میں کدی اپنے نام نال علامہ اج تک میں خود نہیں لکھیا، قاری لکھنا حافظ لکھنا، تو الحمدللہ میں ہاں تو علم تو بڑی سمندر ہے، علامہ بہت علم والے نوں کیا جاتا ہے۔ بس یہ میری اپنی بات ہے، میں انہوں فون کیتا میں حافظ صاحب تو ہاں بھئی پروفیسر جڑا پڑھے گا انہیں آکھنا لے جی قاری صاحب پروفیسر بھی بن گئے تو جناب ڈاکٹر بھی بن گئے۔ انہوں نے کہا جی یہ میری میں تہاڈی محبت اونی ہونی چاہیے جنی اگلے دی کمپیسٹی ہوے، یعنی وہ نے مینوں جڑے الفاظ نے کہا جی تھی ساڈی کلاس سب تو اگے ہو، تو میں تاں واسطے میں نہیں یہ تو لکھوانا ہی نہیں، چل تیری محبت اپنی جگہ تو ہن سانوں اشتہار اتنے لکھوایا، جڑا بندہ ویکھے گا وہ الٹے الفاظ سانوں بولے گا۔ لہذا بندے نقیب بندہ جڑا ہوندا نقیب محفل وہ بھی کئی دفعہ کہہ دیندا خطیب پاکستان فلاں 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 بڑے القاب، حالانکہ وہ بندے دے اندر القاب تے معاملہ ہوندا ہی نہیں، پھر بھی وہ دے چھڈ دین۔ توجہ ہے جی؟ تو اس لحاظ نال میرے بھائیو علم دے لحاظ نال بندے نوں اپنے استاد نال اٹیچ رہنا چاہیے، امام نال اٹیچ رہنا چاہیے۔ قرآن و حدیث دے حوالے دے نال ہر بندہ جڑا عقائد بیان ہوئے اساں او بیان کرنا ہے۔ امام پاک صحابہ پاک نبی دی اہل بیت جھوٹیاں تعریفاں دی محتاج من گھڑت تے قصے کہانیاں دے محتاج، مزے نہ بولو، یہ تے او نے جنہ دی شان اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے بھائی، یہ نہ جھوٹیاں انہاں دیاں کہانیاں بنا کے پیش کرنی ہیں۔ آئیے جی اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، بڑے مشہور قرآن پاک دے الفاظ نے، یقیناً
اہل بیت دی محبت بیان کرن واسطے علماء ان الفاظ نو اپنے موضوع دا حسن بنا دین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے محبوب تسی اعلان فرماؤ لا اسالکم تواڈے کولوں میں سوال نہیں کردا علیہ اجرن اور کسے شے تے اجرت بھی طلب نہیں کردا الا المودۃ فی القربى الا مگر ایک شے میں جیڑی ہے تواڈے کول مانگنا جڑے میرے قریبی نے انہاں دے نال مودت رکھیا جے کیا دے سبحان اللہ۔ سوال حضور سوال کرن والے نہیں بلکہ عطا کرن والے نہیں۔ حضور دی شان سوال کرنا منگنا منگن واسطے سوال کرنا حضور دی شان بلکہ حضور دی شان انا آتینا کل کوثر او جہان دے خزانیاں دے مالک نے۔ اللہ فرمایا سونے انہوں دسو میں تواڈے کول کسے شے دے سوال نہیں کرتا کسے چیز تے اجرت بھی طلب نہیں کرتا۔ ہن اجرت کدوں لئی جاندی جدوں بندہ کوئی کام کرے دیہڑی لاوے یا کوئی بھی کام کرا کہ جو اجرت دیو ٹھیک ہے۔ یا سیدی یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمایا اللہ دا حکم آیا کسی شے تے اجرت بھی نہیں مانگدا کیڑی شے وہ شے یہ ہے کہ سونے حضور فرمایا کہ ہر شے اللہ نے تانوں میرے صدقے عطا فرمائی ہے۔ مختصر صرف اتوں تک کھڑے رہو میری کوشش ہے کہ میں زیادہ حدیث مبارکہ جناب دی خدمت پیش کراں۔ ایک یعنی قرآن ملیا حضور دے صدقے نماز ملی حضور دے صدقے کوئی شے ہے بند کمرے چ بہ جاؤ پوری زندگی سوچو کوئی شے دنیا تے ایسی ہے جیڑی آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم دے صدقے ملی ہوئے۔ مختصر جی بات ہے حدیث شریف ہے رب فرمایا سونے جے میں تینوں نہ بناندا تے میں کچھ بھی نہ بناندا۔ گل مک گئی بھائی سمجھ آ گئی بات۔ سب کچھ حضور دے صدقے فرمایا جدو سب کچھ میرے صدقے تانوں ملے ہے تیرے تے کوئی اجر میں نہیں طلب کردا الا بس ایک شے مانگنا مودۃ فی القربى جڑے میرے قریبی نے انہاں نال مزے نہ بولو انہاں نال پیار کرو محبت کرو مودت کرو ایک ہی جملے نے۔ اچھا قریبی کون ہے؟ ماں باپ کیا اولاد دے قریبی نہیں؟ توجہ ہے جی پانچ تن پاک ساڑی ایمان دی نشانی ہے لیکن عقیدہ اہل سنت بیان کرنا ضروری۔ ماں باپ ساڑھے مثال میرے ماں باپ نے کیا میں انہوں دے قریبی نہیں یا وہ میرا قریبی نہیں؟ تواڈے والدین تواڈے قریبی نہیں؟ بولو تو نبی پاک دے والدین ان کو بندہ کہہ سکتا کہ میری بیوی میری قریبی نہیں کیوں بھائی کھار گیا تو ڈانگاں وج جانیاں جے جملہ بولیا تے ہاں تیس نیس ہو جانا ہے حقیقت بات ہے۔ عورت نو قریب کون ہے؟ تو نبی پاک دی ازواج دے بارے کی خیال ہے؟ وہ قریبی ہیں کہ نہیں؟ بولو سمجھ آ رہی بھائی؟ چہرے نویں بیٹھے ہیں نوجوان بیٹھے ہیں محبت اللہ اور دل کر رہا ہے کہ میں علمی پھول کھلا رہا وہ سر لانا کمال نہیں شعر پڑھنا کمال نہیں تقریر دا حسن ہوں تو میں مفتی صاحب نے کہا میں کربلا پڑھنے والا میں خطیب کوئی نہیں جے کربلا سننی تو کسی اور نو مدعو کرو کہ جڑا تانوں ساڑھے کو کسے بیان ہوں ہی نہیں بھائی اللہ معاف کرے۔ چلیں جی میں پہلا کہیے کہ نبی پاک دی آل جڑی ہے جھوٹے کسیاں دی محتاج نہیں بس جڑا کر رہا جن نے کھادیاں گاجراں ٹھڈوں دی پیڑ جڑا بیان کردا ہے پوچھو دے کول ہوئے گی۔ نبی پاک دی ازواج قریبی ہیں کہ نہیں بھائی؟ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ میرا دماد جڑا میرا قریبی نہیں کیوں بھائی؟ تو نبی پاک دے دماد دے بارے کی خیال ہے؟ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ میرے سسر جڑا میرا سسر ہے میرا قریبی نہیں انہیں تو تینوں اپنے جسم دا ٹکڑا دے چھڑے ہے اجے بھی قریبی نہیں تو نبی پاک دے سسرہ دے بارے کی خیال ہے؟ جڑے ایمان لے آئے نے انہوں دے بارے کی خیال ہے؟
پھر نبی پاک نے جدھر بیٹیاں دیتی ہیں جدھروں لئیاں نے اس قرابت دے بارے کی خیال ہے؟ سمجھ آ رہی جی؟ فی القربہ نبی پاک دی ایک شہزادی نہیں، عقیدہ اہل سنت ہے حضور دیاں 4 شہزادیاں فی القربہ ہے، یہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے شہزادے نبی پاک دے کلہم صحابہ کرام۔ اچھا دسو بھئی صحابہ پاک قریبی ہیں کہ نہیں؟ میں ایک جملہ پیش کر رہے ہیں، قریبی ہیں کہ نہیں؟ اچھا مولا علی سرکار صحابی ہیں کہ نہیں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ ہیں کہ نہیں؟ بولو۔ امام حسن پاک، امام حسین پاک، لوگ کیڑے منہ دے نال صحابہ کرام تے چلو اللہ نے انہوں نسبتاں ڈبل دیتی ہیں لیکن صحابی تے ہیں نا۔ صحابی کی کنوں کیا جاندہ ہے؟ جن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے ایمان لے آندہ ہے اور ایمان دی حالت چیز دنیا تو ظاہری زندگی اندر زیارت کیتی ہے اور ایمان دی حالت اس دنیا تو چلا گیا ہے۔ اس سارے رشتے جڑے نے قریبی نے، ماں باپ بھی قریبی۔ اچھا موٹی جی مثال ہے پنجابی، میری مثال جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، اہل علم بندے بیٹھے ہو، میری زندگی دا ایڈا تجربہ، میرے کو 37-38 سالاں دا تجربہ ہے، انہاں بزرگاں کو 70-80-90 سالاں دا تجربہ ہے، جنی عمر ہوئے گی اوڈا تجربہ ہے۔ مثال غلط بھی ہو سکتی ہے، اگر غلط ہوئے تو اصلاح کر دینا، میں ناراض نہیں ہوندا اس حوالے نال۔ اچھا بندہ تہاڈی بیوی نال بھی پیار کرے، بچیاں نال بھی پیار کرے، بچیاں نال بھی پیار کرے، تہاڈے ماں باپ نو گالاں کٹے، تہاڈا اس بندے دے بارے کی خیال ہے؟ مثال دے طور پہ کیا وہ پیار کرو گے تسی؟ کیونکہ مابے نو برا کہہ رہے ہیں، پاویں تہاڈے بچیاں نو جتیاں لے کے دیندا ہے، کپڑے لے کے دیندا ہے، اونی دیر تک وہ دل چ وس نہیں سکتا جب تک کہ وہ ساڈے ماں باپ نال بھی پیار نہ کرے۔ اگر کوئی ماں باپ نال پیار کرے تو اڑی اولاد نو برا بھلا کہے تو پھر بھی دل راضی ہوئے گا۔ اگر اولاد نہ بندہ ٹھیک پیار کرے تو تہاڈے یاراں نو کوئی غلط آکھے تو کیا پھر بھی کوئی مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا؟ مسئلہ تاں ہی ٹھیک ہونا جی حضور دی ہر نسبت دا حیا کیتا گیا تھا۔ وہ نبی پاک دے والدین ہون، نبی پاک دی ازواج مطہرات ہون، نبی پاک دی شہزادیاں ہون، نبی پاک دے شہزادے ہون، نبی پاک دی آل بیت ہوئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کوئی بھی ہون، جب تک انہاں سارے دا حیا نہیں بندہ کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ آئیے جی حدیث شریف سنیں جی، پہلی حدیثاں والا سلسلہ شروع۔ انہاں سائیں محبت کرنی ہے تو سانو محبت ملے گا کی؟ سب تو پہلا جی بندہ مسجد بنائی تے ایدیاں بنیاداں مضبوط ہونیاں چاہی دیاں۔ حضور نے فرمایا اسلام دی بھی بنیاد ہے، اسلام دی بھی۔ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِهِ۔ نہیں سبحان اللہ چاہ سالی جے میں زور لانا ہے تو آڑے کو بھی زور لوانا ہے، نہیں تو انجی مسئلے سمجھتے جانے ہیں انجی بھی سواد ہوندہ گل دا۔ پھر سنو نبی پاک دے سونے جملے حضور دی زبان مبارک تو جڑے جملے حضور نے خود ارشاد فرمائے نے لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِهِ۔ اللہ تو انہوں سلامت رکھے، حضور نے فرمایا لوگوں سنو، ہر ایک چیز دی اساس ہوندی، ہر شے دی بنیاد ہے،
جیڑی مرضی چیز ہے، سائیکل، موٹر سائیکل، مکان، کوئی بھی چیز ویکھ لو دی بنیاد ہے، دی اساس ہے۔ حضور نے فرمایا اسلام دی بھی اساس ہے۔ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام دی بنیاد کس شے، کیڑی شے، کس چیز دا نام اسلام دی بنیاد ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، دیگر اعمال۔ فرمایا نہیں یا سیدی یا رسول اللہ کیڑی شے ہے؟ حضور نے فرمایا میرے صحابہ نال وفا کرنا اسلام دی بنیاد۔ صرف میرے صحابہ نال پیار کرنا اسلام دی بنیاد نہیں۔ فرمایا وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِهِ، میرے صحابہ نال بھی پیار کرنے والا ہوئے، میری اہل بیت نال بھی وفا کرنے والا۔ تے جے کوئی صحابہ دا دامن پھڑ کے اہل بیت تے غلط جملے کسے تے بندہ بے ایمان ہے، وہ دی اسلام دی بنیاد جیڑی ہے مضبوط نہیں، کمزور ہے، کتے بھی ڈگ سکتا ہے، کسے رافضی دے ہاتھ چڑھ جائے گا، کسے خارجی دے بہنے بیٹھ جائے گا، کسے ناسبی وال منہ موڑ جائے گا، عقیدہ بدل جائے گا، کیونکہ بنیاد مضبوط نہیں۔ بنیاد مضبوط رکھنی ہے، پھر ایک ہاتھ اندر نبی پاک دے اصحاب دا دامن تھمنا پوے گا، دوجے ہاتھ دے اندر نبی پاک دی آل بیت دا دامن پڑھنا پوے گا۔ میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سو، جے پڑھو تے پھر جے مزے نال جتھے بیٹھی ہو اپنی اپنی مسجد اندر جوم کے اللہ رسول دی رضا واسطے بس پڑھو میرے کملی والے دا گھر بار بڑا سونا جی، ساڈے پیارے آقا دا گھر بار بڑا نا جی، میرے کملی والے دا ہر یار بڑا نا، ساڈے پیارے آقا دا ہر یار بڑا۔ اسلام دی بنیاد کس بندے دی مضبوط ہے؟ جڑا اہل بیت دا بھی نوکر ہے، صحابہ کرام دا بھی تابعدار ہے۔ میری گل جھوٹی ہو سکتی ہے، او دے اندر کوئی کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن فرمان مصطفیٰ۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ اگلی حدیث سنے جی۔ پل صراط تو دی ہر بندے گزرنا ہے، گزرنا کہ نہیں؟ نبی بھی گزرن گے، یعنی بات ہے جی، رسول بھی گزرن گے، ولی بھی گزرن گے، سب گزرن گے۔ آئیو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دا فرمان سنو کہ اینہ دا نوکر جڑا ہے وہ کیویں گزرے گا۔ اللہ، شان اہل بیت بغیر صحابہ تو بیان نہیں ہو سکتی، شان صحابہ اہل بیت تو بغیر بیان نہیں ہو سکتی۔ تیرے تے میرے لاجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسباتکم علی الصراط اشدکم حبا لأہل بیتی واصحابی۔ حضور فرمایا معاشر دا دن بڑا اوکھا بڑا اوکھا بڑا اوکھا، سوانے سے سورج زمین تانبے دی طرح تپن رہی ہے۔ العطش تسدیاں پیاسانے، کئیاں نو گٹیاں تک پسینہ، کئیاں نو گوڑیاں تک، کئی ناف تک پسینے اندر ڈوبے ہون گے، کئی سینے تک، گردنہ تک، کنہ دی لو تک پسینہ چڑھیا ہوئے گا۔ معاشر دے میدان اندر
جنج دا عمل ہوے گا انج دے او دے حالات ہون گے۔ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہر امتی نو ہر نبی نو پل صراطوں دی گزرنا پوے گا۔ یا سیدی یا رسول اللہ پل صراط عالم کیے؟ فرمایا وال نالو بریک ہے، تلوار نالو تیز ہے۔ حضور نے فرمایا جیڑا بندہ اے چاہندا ہے میں پل صراطوں دی ثابت قدم ہو کے گزر جاواں، مینوں خبر ہی نہ ہوئے پل صراطوں دی گزر جاواں، حضور نے فرمایا او دے واسطے میں شرط رکھی ہے، سرٹیفکیٹ قیامت واسطے جاری کر چھڑے ہے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ نال پیار کر لے، میری اہل بیت نال پیار کر لے، میں محمد سرٹیفکیٹ دینا اسباتکم علی الصراط، پل صراط دے اتوں دی اشدکم، تواڈے وچوں سختی نال گزر جائے گا۔ آقا کون گزرے گا؟ فرمایا جڑا اہل بیت دا بھی نوکر ہوئے گا، میرے یاراں نال بھی وفا کرنا والا۔ اللہ اکبر۔ پل صراطوں دی گزرے بندہ اعلیٰ حضرت آندے نے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے۔ چلو ادھر میں نہیں پہندہ بات دور نکلے گی، میں عقیدہ جیڑا پیش کر رہے ہیں پیش کرنا۔ پل صراطوں دی گزرنا ہے، لیکن او بندہ ثابت قدمی دے نال کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئے گی، بالکل آرام نہ گزر جائے گا۔ کون؟ جدے دل دے اندر صحابہ کرام دا بھی پیار موجود ہے، نبی پاک دی اہل بیت دا بھی پیار موجود ہے۔ پھر صحابہ کرام نال بھائیو اپنی مرضی دے مطابق اساں پیار نہیں کرنا، اللہ رسول دے حکم دے مطابق کرنا ہے۔ ایک نال کر لیا دوجے نال نہ کیتا، دوجے نال کر، کلہم صحابہ کرام جڑے نے اللہ نے انہاں نال وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے جی اگلی حدیث مصطفیٰ صلی اللہ، پڑھ لو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سماعت کریں جی۔ اے عقیدہ اہل سنت ہے، یہ حدیث وہ بندہ بیان کرے گا جڑا دعا کرانے دا نوکر ہے۔ اللہ اکبر۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ حضور فرمایا میرے ہونے دے اندر دو صحابہ دی تے بات نہیں، کلہم دی بات ہے جی، جمع ہے۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ حضور فرمایا میرے سارے صحابہ آسمان دے ستاریاں دی مانند نے۔ ہوں میں یہ مثال یہ دینا ہونا، تارے جڑے نے کئیاں دی روشنی کاٹے کئیاں دی ود ہے، اتنی بات ہی کافی۔ اگلے جملے کی اقتداء نو کئی بندے ٹھیک نہیں مانتے، لیکن بغیر اقتداء تو بندہ کامیاب ہو سکتا، کسی بھی محکمے چلے جائے، دین تو ہٹ کے بھی دنیا تے بھی چلا جائے، جب تک کسی استاد دی اقتداء نہیں کرے گا بندہ کسی بھی منزل تے پہنچ سکتا۔ حضور فرمایا کسی ایک صحابی دی بھی تسی اقتداء اندر کھڑے ہو جاؤ، اہتدیتم، تسی ہدایت پا جاؤ گے۔ ان ہدایت وہی دے سکتا ہے جڑا آپ ہدایت والا ہوئے۔ تو جو ہے جی کلہم صحابہ الحمدللہ ہدایت دے منارے نے، ہدایت دے۔ اگلی حدیث سنیں جی کہ بازے نہ کسے ایک صحابی، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں تے زیادہ معاملہ ہوندہ ہے، یا سیدنا ابوبکر صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ کلہم صحابہ، کسے ایک دے بارے بھی میڑا خیال ہویا نا تو ایمان ضائع ہو جائے گا، لانتا بسنیاں شروع ہو جان گیا اس بندے تے، کسی ایک صحابی دے بارے بھی عظمتاں شانہ عریفتاں مقام علیحدہ علیحدہ نہیں۔
الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک۔ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں حضور نے کعبہ شریف کا دروازہ پھڑیا ہوا ہے، دروازہ کعبہ شریف کا پھڑ کے فرمایا، حضور نے فرمایا لوگو میری اہل بیت مثل سفینۃ نوح، نوح علیہ السلام دے سفینہ دی طرح ہے، نوح علیہ السلام دی کشتی دی طرح ہے، جڑا اس ویلے اس کشتی اندر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، عذاب تو بچ گیا، پانی تو بچ گیا، کامیاب ہو گیا۔ حضور نے فرمایا اسی طرح میری امت دے اندر میری آل جڑی ہے، میری اہل بیت جڑی ہے سفینہ نوح دی طرح ہے، جیڑا انہاں نال وفا کرے گا، جیڑا انہاں نال پیار کرے گا، جیڑا انہاں نال محبت کرے گا، میں محمد سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، نجات پا جائے گا، کامیاب ہو جائے گا، فلاح پا جائے گا۔ وَمَن تَخَلَّفَ عَنْهَا ہَلَكَ، تے جڑا انہاں تو رخ پھیڑے گا، میری اہل بیت تو منہ پھیرے گا، میں مصطفیٰ خبردار کر رہے ہیں ہلاک ہو جائے گا، وہ بندہ ہلاک ہو جائے گا جیڑا میری اہل بیت تو منہ پھیرے۔ فیصلہ تواڈی خدمت دی اندر ہے، بزرگاں دی خدمت اندر ہے، نوجواناں دی خدمت اندر ہے، اہل علم بیٹھے ہو، صحابہ کرام ستاریاں دی منند نے، نبی پاک دی اہل بیت جڑی ہے سفینہ نوح دی منند ہے۔ کائنات دی اندر کوئی ایسا عقیدہ نہیں ملے گا جڑا نبی دی اہل بیت دا بھی نوکر ہوئے، صحابہ کرام دا بھی نوکر ہوئے۔ اے اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال اہل سنت و جماعت دے سر تے سیرا ہوندا ہے جڑا اینا دا بھی نوکر ہے، اینا دا بھی نوکر ہے۔ میری بات نہیں، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی فرماندے ہیں الحمدللہ، تسی بھی آکھو اے دو حدیثاں پڑھ کے امام فخر الدین رازی جڑا ترجمہ کر دیں الحمدللہ۔ اوے مسلمانوں اسی اہل سنت و جماعت انشاءاللہ دنیا تے بھی کامیاب ہاں، قبر و حشر اندر بھی کامیاب ہاں۔ جی حضور کس طرح کامیاب ہاں؟ فرمایا اسی صحابہ نو بھی منن والے ہاں، نبی دی اہل بیت نو بھی منن والے ہاں، انشاءاللہ قیامت دیا ہول ناکیاں تو اسی محفوظ روانگے، جہنم تو اسی محفوظ روانگے۔ اللہ اینا دوڑا دے صدقے سانو جنت عطا فرما۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اللہ اللہ انج نہیں صرف دو بندے نہیں، عشق و مستی اندر جوم جاؤ، ہر بندہ یقیناً گلاں کرنے والا ہے، گفتگو کردا ہے، دکان تے سودا بیچدا ہے، ڈیل کردا ہے، ہر بندے نے کئی گھنٹے تک گفتگو ہوندی ہے۔ نبی دی نعت پڑھنا، اللہ دا ذکر کرنا، اے باعث مسرت دا موقع ہے۔ عشق و مستی اندر جوم کے آکھو اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، سایہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اس میں حسنین، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا۔ مشکل کشا بھی ایسی ماننے اور کوئی نہیں جے مانتا۔ قسم دو آلو میں قسم چکانوں میں تیار ہاں۔ اللہ اللہ نبی کے صحابہ، سب صحابہ نبی پر فدا ہے۔
آکھو جی اللہ اللہ نبی کے صحابہ سب صحابہ نبی پر فدا ہیں، ان میں ابو بکر اور عمر ہیں، ان میں عثمان اور مرتضی ہے۔ پانچ تن پاک نبی پاک تو بغیر وہ بھی پانچ تن نہیں بنتے، نبی بغیر تو بغیر یہ بھی پانچ تن ہی نے، نہیں سمجھے بات؟ چار یار تے پنجویں حضور دی ذات، ادھر بھی چار مولا علی سرکار، شہیدہ پاک امام حسن پنجویں حضور دی ذات۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آئیے جی، یہ ہے محبتاں دی بات، یہ ہے پیار دی بات۔ ایک روایت جناب دی خدمت پیش کر رہے ہیں، طبرانی و حاکم دے والد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے چچا زاد بائی اس روایت نقل کر دیں، حضور دے چچا زاد۔ سنیے، ایک بندہ ایسا ہے، ان کعبے شریف بندہ جائے نہ تے پہلی نظر کعبے تے پوے تے اللہ پاک اس بندے دے گناہ سارے ہی معاف فرما دینا ہے، ٹوٹل کلو بندہ ایمان دی حالت جائے۔ لیکن ایک بندہ ایسا ہے، لو ان رجلا صعیدا بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لأهل بیت محمد صلی اللہ تعالی وسلم داخل النار۔ وبا وہ دے واسطے ہلاکت دا نشان کی دے واسطے جیڑا نبی پاک دے گرانے نال دو نمبری کھیڑ لیا۔ ایک بندہ ایسا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس آندے نے حضور نے فرمایا لو ان رجلا، اگر کوئی بندہ ایسا ہوئے کہ انہوں موقع مل جائے سعیدہ بین الرکن والمقام، مقام ابراہیم اور کعبے دے درمیان زندگی گزارن دا، توجہ ہے جی، ایک پاسے کعبہ شریف ہے، ایک پاسے مقام ابراہیم ہے، او دے درمیان انہوں زندگی گزارن دا موقع مل جائے، ایک دیہڑی نہیں، ایک دو نماز پڑھن دا موقع نہیں، زندگی گزارن دا موقع مل جائے۔ کہا دا بھائی سمجھ رہے ہو بات؟ ایک قدی نماز ہی بات نہیں، زندگی گزارن دا موقع مل جائے۔ حضور فرمایا پھر بندہ اینا دعا کعبہ شریف اور مقام ابراہیم دے درمیان زندگی گزارے، نمازاں پڑھے، اینجی نہیں، فرمایا فصلہ وصامہ، اتھے انہیں نمازاں بھی پڑھیاں نے، پہ ساری عمر روزے بھی رکھیں۔ مت وج گئی اس بندے دی، بندہ ایسا سی کو دل اندر نبی پاک دی آل بیت دا بغض پایا جاندہ سی، کسے حوالے نال بھی، کسے حوالے نال بھی۔ اللہ دی قسم جے ایس گالتے ساڑھے دل نو بڑا سکون ملدا ہے کہ اللہ دا کروڑ ہاں بار شکر ہے کہ اللہ پاک نے سانو عقیدہ اہل سنت عطا فرمایا ہے۔ میں جڑے جملے کا کہہ رہے ہیں پھر سوچنا کٹھیاں کلیاں بہ کے، پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نو بیلیو کپڑے پھٹ جن بدل لیو، پگ پاٹ جے بدل لیو، جتی بدل لیو، مکان بدل، ہر شے بدلیو، لیکن جماعت علی دی ایک بات یاد رکھیو، عقیدہ اہل سنت نہ بدلیو۔ یہ بزرگاں دا فیصلے کن معاملات نے۔ سنیے، بندے نے زندگی گزاری ہے مقام ابراہیم اور کعبے کے درمیان، پھر اتھے انہیں روزے بھی رکھیں، نمازاں بھی پڑھیں، آخری ویلہ آیا تو دل اندر بغض آل محمد سی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان ادیاں نمازاں انہوں نہیں بچان گیاں، نمازاں ویکھو پڑھیاں کتھے نے انہیں، جتے بندہ سعادت سمجھدا کہ دو نفلاں دا موقع مل جائے، روزے کتھے رکھیں، کعبے تے ایک نظر پہ جائے اللہ گناہاں تو پاک کر چھڑدا ہے، تے ساری عمر اتھے گزاری۔ حضور فرمایا اللہ اسنو داخل النار، دوزخ اندر داخل فرمائے گا۔ یا سیدی یا رسول اللہ کس بنا تے؟ ریاض ساری عمر کعبے کو لائے، فرمایا کعبہ بھی نہیں بچائے گا، مقام ابراہیم بھی فائدہ نہیں دے گا، او دیاں نمازاں تے روزے بھی فائدہ نہیں دیں گے، کیوں کہ میری اہل بیت نال بغض رکھ دا رہا ہے،
اللہ نے بغض آل محمد دی وجہ تو انہوں دوزخ دے دیئے. سنی آل بیت دا بغض رکھے ہوئی نہیں سکتا، منن چ گل نہیں. جے کو رکھے تو اتو جو سنی خدا دی قسم جے بچو سنی نہیں. ہائے 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 ہائے. اہل سنت ایو پکیزہ رشتہ ہے جڑے الفاظ نبی پاک دی زبان مبارک تو جاری ہوئے. او فضان مبارک ہے جڑا 1500 سال تو اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال چلدا آ رہا ہے نبی پاک دی ذات پاک تو. اگر کوئی بندہ بدل گیا اسی ادھو مقدرہ تے کو وچار کر سکنے ہیں کہ بندہ کیوں بدل گیا، حالانکہ ایسے عقیدے ورگا عقیدہ نہیں. آئیے جی نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم دے دیوانے ہوں. ہن بندے آندے دی معاذ اللہ انہوں نے دشمنیاں پائیں. ابو بکر صدیق پاک دا تو ہم عقیدہ سنا دیا پھر میں اگلیاں حدیثاں پڑھنا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مینو اپنے رشتے داراں نالوں ود کے نبی پاک دی اہل بیت دے نال صلہ رحمی کرنا زیادہ پسند ہے. اپنی آل اولاد نالوں ود کے عزیز و اقربا نالوں ود کے رشتے داراں نالوں ود کے نبی پاک دی آل اولاد نال صلہ رحمی کرنا مینوں زیادہ پسند ہے. اور اے پسند ہی نہیں آپ نے عملاً کر کے بھی بکھایا ہے. سمجھ آ رہی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ایک ساتھ یعنی ایک دن یا ایک گھڑی ہوں ایک گھنٹے نو کیا جاندہ ہے. ایتھے دن دی انہوں نے بات کی تھی کہ اندھنے حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عبادت سنا. یہ ایک سال دی عبادت نفلی عبادت نالوں زیادہ افضل نبی پاک دی آل دی محبت دے اندر ایک گھنٹہ گزار دینا. ایک گھنٹہ گزار دینا یہ ایک سال دی نفلی عبادت نالوں افضل ہے. جتھے عبادت دا انج دا تذکر آئے وہ تے فرضی عبادت دی بات نہیں ہوندی، نفلی عبادت دی بات ہے. کتے بھی کوئی حدیث انج دی آئے اننے سال دی عبادت دا ثواب اننے سال، وہ نفلی عبادت دا فرض دا ثواب فرائض اپنی جگہ نے. اگر فرائض دا ثواب ملنا لگے تو پھر کوئی بھی نہ پڑھتا. اللہ اکبر کبیرہ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے دیوان امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ طویلن حدیث نقل کر دینے اشارہ کر کے اپنی بات نو مکمل کر دیا. نبی پاک دی اہل بیت دی محبت اندر بیٹھن والے ہو سنی ہوئے جڑا نبی پاک دے والدین دا بھی اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال گن گان والا ہے. نبی پاک دے والدین دا بھی حب رکھن والا ہے. نبی پاک دی ازواج نال بھی محبت فرمان والا ہے. نبی پاک دی ازواج نو اپنی ماواں تسلیم کرن والا ہے. نبی پاک دیاں چواں شہزادیاں دا حیا کرن والا ہے. نبی پاک دی ٹوٹل اہل بیت دا مکمل پیار رکھن والا ہے. نبی پاک دے کلہم صحابہ نال وفا کرن والا ہے. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی فرماندے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الا ومما تعالی حب آل محمد مات شہیدا. جے ذوق بناؤ بسم اللہ نہ سبحان اللہ آکھو تے مزہ نہ آوے تے پیسے واپس حضور دے عشق اندر محبت دے نال آکھو سبحان اللہ. سند لے جانا اے او زبان مبارک ہے جڑی خدا دے حکم دے نال بول دیئے اپنی مرضی نال کلام ہی نہیں کر دی. پیر میر علی شاہ صاحب نے ترجمہ دا انج کیتا اوے او دے رتبے نہ کوئی تولے او دے رتبے نہ کوئی تولے کیڑا او دی ریس کرے وہ جدے منہ وچ رب بولے. حضور فرمایا لوگوں میری آل پاک دی محبت کرن دا فائدہ کیے. حضور نے فرمایا مرے گا تے شہید مرے گا.
کہہ دیو سبحان اللہ الا و من مات علی حب آل محمد مات مغفور لہ حضور نے فرمایا دوجا فرمان میری آل پاک نے محبت کرنے والا وفا کرنے والا جدو مرے گا تے بخشیا بخشایا مرے گا انج نہیں چاسنا سبحان اللہ سنی بیٹھے ہیں جننے بیٹھے ہیں الحمدللہ پکے بیٹھے ہیں سچے بیٹھے ہیں مات مغفور لہ حضور نے فرمایا مرے گا تے بخشیا ہویا اللہ دی بخشش فرما دے گا تیجا حضور دا فرمان فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا حضور فرمایا میری آل پاک نال محبت کرنے والا انج موت نہیں آئے گی جدو مرے گا توبہ کر کے مرے گا توبہ کرن تو پہلا مر نہیں سکتا چوتھا حضور دا فرمان حضور نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان ترجمہ کیے حضور فرمایا میری آل نال محبت کرنے والا وہ میرے گھر والے نال وفا کرنے والا میں محمد سرٹیفکیٹ دے رہا اس دنیا تو اونی دیر تک نہیں جائے گا جب تک او دا ایمان مکمل نہ ہو جائے گا عظمت آل نبی بھول نہ جانا بڑا مشہور شعر ہے میں تو بڑا گھٹ پڑھنا لیکن چلو مزے نال حدیثاں پڑھیاں نے تاکہ سمجھ آ جائے تھوڑا جہا ذوق بن جائے تاکہ اگلیاں بھی 5 حدیثاں جناب دی خدمت اندر رکھ دے ماں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا آئیے جی حضور دے دیوانے حضور دا 5واں فرمان سنو الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر ونکیر ترجمہ کی یہ سینہ چوڑا کرو حضور فرمایا میری آل پاک نال محبت کرنے والا اسرائیل علیہ السلام جدو دے کول روح قبض کرن آن کے انہوں مبارک دیں گے اوے محمد بوٹیا تینوں مبارک ہوئے اللہ نے تینوں جنت عطا فرما چھڑی ثم منکر ونکیر پہلا اسرائیل علیہ السلام انہوں مبارک دے گئے نا جنت دی اسا قبر اندر رکھیا مٹی پائی واپس آ گئے آگے فرشتے منکر تے نکیر سوال و جواب والے وہ فرشتے بھی آن کے سوال جواب نہیں کرن گے آن کے سلوٹ مارن گے انہوں مبارک دیں گے آن والے مبارک ہوئے اللہ نے تینوں جنت عطا فرما چھڑی آئیے جی 6واں نبی پاک دا فرمان سنو الا سینے ٹھنڈ پائیو جنیاں حدیثاں اللہ رسول دے فضل و کرم دینا اسی پڑھنے ہیں کوئی غیر انیاں پڑھتا ہی نہیں ساڈا کیتا ہی اللہ دا قرآن ہے یا حدیث ہے ان کو کس سے بیان کر جائے تے ایسی کچھ آکھ نہیں سکتے الا ومن مات علی حب آل محمد یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجہا ترجمہ کیے محشر دا میدان بڑا اوکھا ہے میں حوال پہلا بیان کر چکے ہیں حضور نے فرمایا بڑا ہی اوکھا ہے واقعی بڑا اوکھا ہے لیکن جیڑا میری اہل بیت نے وفا کر کے دنیا تو جائے گا
اس دنیا تو کنارہ کرے گا، یعنی فوت ہو جائے گا، معاشر دا دن ہوئے گا، قبراں کھلن گیاں، اللہ فرمائے گا فرشتے ہو اے محمد بوٹا آیا جے، ساری عمر نبی دی آلِ بیت نہ وفا کرن والا آیا جے، انہوں انج جنت اندر نہیں کھڑنا، یا اللہ انہوں کیویں جنت اندر کھڑیے؟ فرمایا انہوں جنت اندر انج لے کے جاؤ الى بیت زوجیہا کما تزف العروس الى بیت زوجیہا، جیویں دلہن پہلے دن اپنے خاوند دے گھر جاندی ہے، فرمایا نبی دے اس غلام نو انج جنت لے کے جاؤ۔ عشق نالا کو سبحان اللہ، الہی بحق دعائیہ کلمات ہیں ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آمدن، الہی بحق بنی فاطمہ کے برکول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آندے نے یا اللہ آخری ویلا ہوئے، اللہ سونے آخری کڑی ہوئے، اینجی موت نہ آ جاوے، بلکہ میرے ہتھاں دے اندر میرے گلے دے اندر نبی پاک دی آل اولاد دی غلامی دا پٹا ہوئے، منو دامان آلے۔ او فرشتیو اے محمد کیسر آ گیا جے، اے محمد شبیر آ گیا جے، اے محمد صداقت آ گیا جے، محمد اویس آ گیا جے، انہوں آج جنت شان و شوکت نہ لے کے جاؤ، یا اللہ خیر ہوئے، فرمایا میں پاک نبی دے بچیاں دا نوکر دیا، نبی دی آلِ بیت دا نوکر رہا ہے، کما تزف العروس الى بیت زوجیہا، میں نے دسو دے سہی دلہن نو کیویں پہلے دن خاوند دے گھر لے کے جایا جاندا ہے؟ ذوق واسطے بات کر رہے ہیں، نہ پیسے ہوں تے موٹر سائیکل تے لے چلو، بس پیان دی گل ہے نا، جے بڑے پیسے آئے ہوں تے کار والی گل موگی، جیپ جانی ہے، جیپ بھائی لاڑے دی کار نہیں ہوں جیپ جائے گی، این جی گل ہے، کار والا رواج ختم ہو گیا، گو ہیلی کاپٹر والا شروع ہو جانا، پتہ نہیں ہن جیپ آنی چاہیے دیئے، ہن فلانی شے ہونی چاہیے دیئے، اے دنیا دی ٹھاٹھ باٹھ ہے، یہ فرشتیاں دا معاملہ جڑا آپ سمجھ جاؤ کہ اللہ کنج اس امتی نو جنت اندر پیجے گا جڑا نبی پاک دی آل دا نوکر ہوئے گا، سمجھ کسی کوئی ترازو کتے نہیں ساڑھے کو تولتے نہیں سکتے، لیکن میں نہ کہ وقت سوچو کہ اللہ اکھنڈے ہے، حضور فرمایا کہ رب آکھے گا فرشتیوں انجی جنت اندر لے کے جاؤ، جی میں پہلے دن دلہن نو دے کر لے خامد دے کر لے کے جایا جاندہ ہے، ہن پالکی اندر چک کے لے کے جایا جاندہ ہے، تو میرا اللہ رسول دے فضل و کرم دے نالے یقین ہے کہ فرشتے بھی نبی پاک دے آل دے نوکر نو اٹھا کے تے جنت دے اندر لے کے جانگے، شان و شوکت دے نال لے کے جانگے۔ آئیے جی ستواں فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سن لو، اللہ وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ فُتِحَ لَهُ فِي قَبْرِهِ بَابَانِ إِلَى الْجَنَّةِ۔ حضور فرمایا جڑا میری آل نال وفا کر کے قبر اندر جائے گا، اللہ فرمائے گا فرشتیوں دی قبر اندر بابا نیل الجنہ،
جنت دے دو بوئے کھول دیو، فوتیہا لہو کھول دیو اے دے واسطے، فی قبر ہی اے دی قبر اندر، بابانی للجنہ جنت دے دو بوئے۔ یا اللہ وجہ فرمایا آل محمد دا نوکر آیا، آل محمد دا کون آیا بھائی بولیے؟ نبی پاک دی آل پاک دا اے نوکر آیا، نوکر آیا، اس واسطے کھول دیو بابانی للجنہ، جنت دے دو دروازے کھول دے۔ آئیے جی نامی حدیث سنو کہ اگلے سال نہیں بول رہے بھئی جی آندھی ہوتا یہ 5 حدیثاں پیچھے نے بھئی، یہ 12 حدیثاں پڑھ دیاں پہیاں، پڑھ لئیے جے روح راضی ہو رہی تو پھر تنگ تے نہیں نہ کرنا بھئی۔ اللہ اکبر، حضور نے فرمایا لا وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ جَعَلَ اللَّهُ قَبْرَهُ مَزَارَ مَلَائِكَةِ الرَّحْمَةِ۔ حضور فرمایا میں محمد نال میری آل نال وفا کرن والا بندہ جدو قبر اندر جاندا ہے، اللہ دی قبر نو کی شان عطا فرماندا ہے، او دی قبر نو کی شان عطا فرماندا ہے۔ سنو حضور دے دیوانے ہو، فرمایا اللہ رب العالمین او دی قبر نو، او دے مزار نو شان تے رفت ای عطا فرماندا ہے، ملائکۃ الرحمہ، اللہ دی رحمت دے فرشتے جڑے نے او دی قبر تے نازل ہوندے ہی رہن گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہر بندہ آخر جی نہیں ہم آل سنت ہیں، ہم آل سنت ہیں۔ آل سنت کون ہے؟ الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مات علی السنت والجماعہ۔ میرے جملے نہیں حدیث پڑھ رہے ہیں بھائی، یہ پوچھو جا کہ امام اپنا فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور نے فرمایا جڑا میں محمد نہ میری آل نال محبت کرنے والا ہوئے اینجی نہیں مر جائے گا، سنی ہو کے مرے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا سید شباب اہل الجنہ، اے میرے شہزادے جنت سردار نے، ہم تمہاں دونوں جنت سردار نے۔ صرف ایتھوں تک نہیں، حضور نے فرمایا انی بات نہیں، اہل سنت دیاں اکھاں دی ٹھنڈک بھی نے، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین، اکھ دی ٹھنڈک، بولیے جی بولیے، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن۔ زور لا دیو جنہ رشتہ تواڈا امام حسن تے حسین نال ہے نا انہاں کے اور دا نہیں، بے شک تسی اپنا دن جنوں مرضی دے دیو۔ سمجھ آ رہی؟ ساڈا حق بہتا بندا 9-10 محرم منان دا، اساں سمجھا 11 دا دن گیا، 10 محرم شروع تو فضیلت والا دن گزردا آ رہا ہے۔ کیوں حضرت صاحب؟ صرف کربلا دا معاملہ نہیں ہے، اندر بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ 10 محرم دا ضرور روزہ رکھ دے رہے ہیں اور حکم ارشاد فرما دے رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام جنت کو تشریف لے کے آئے، نوح علیہ السلام دی کشتی نو کنارہ ملیا، جناب دروشی پڑھیں جی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ نوح علیہ السلام دی کشتی نو کنارہ ملیا، ابراہیم علیہ السلام تے نار گلزار ہوئی 10 محرم نو، 10 محرم نو نوح علیہ السلام دی کشتی نو کنارہ ملیا، آدم علیہ السلام دنیا دی تشریف لے کے آئے، بڑے ایسے بے شمار پوری لسٹ ہے، سانو صرف یاد کربلا ہی ہے، کربلا بھی یاد رکھ لئیے تو بڑی بات ہے، صرف 2 دن نہیں پورا سال۔
آئیے جی، تقریر مکمل ہوئی، امام پاک کربلا اندر پہنچے، پوری رات آپ نے قرآن پاک دی تلاوت فرمائی، ایک نہیں آپ دیاں گھر والیاں بھی اور آپ دی بہن نے بھی، آپ دے بچیاں دے بھی، آپ دے رفقا نے بھی، پوری رات قرآن پاک دی تلاوت فرمائی اور نمازاں ساریاں با جماعت ادا کیتیاں گئیاں۔ امام زین العابدین فرماندے ہیں خبردار کسی شرابی دا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں، یہ دوجی پارٹی دا حکم ہے۔ آئے ہائے، اسی پکھیاں دے تھلے، اے سی دے تھلے قرآن پاک پڑھنا گوارا نہیں کر دے، تے محبت دا دعویٰ امام حسین پاک دا جنہاں نیزے تے بھی قرآن سنا چھڑے ہے۔ گلیں باتیں پلاؤ نہیں پک دے حضرت جی، یہ بات یہ ذکران میریاں گلاں چ بڑاوٹ ہو سکتی، میری آن دی کفیت نو میرا خدا جاندہ بندہ کوئی نہیں جاندہ، اللہ وحدہ لا شریک برحق کے جاندہ ہے کہ میں کس نیت نہ آیا، کس ارادے نہ آیا، کیڑے میرے خیالات نے، تو اڈے بھی خیالات تو خدا دی ذات بخوبی واقف ہے۔ عمل سے بات بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل کنے کرنا ہے؟ سویرے دیگاں پک جانی ہیں جہاں تڑا تڑ، میں نہ کوئی دیگ نہ پکا، صرف امام حسین پاک دی کہ سنت ادا کر لے، نماز علی دیگاں تو ود ثواب لب جائے گا۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ داڑھی شریف چہرے تے سجا لو، امامہ شریف بن لو، قرآن دی تلاوت دے عادی بن جاؤ، اے کام نہیں کرنے اسا لنگر پکان تک کام، بس کوڑیاں گلاں میں بندے آندے جی مولوی ایویں ایسا بھئی حق بیان کرنا، ہن بندے کسی نہ چنگا لگے تو کی آکھیے، ہن قرآن تے قرآن ہی ہے نا، ہن ایک بندہ جھوٹ بول دو، میں جھوٹ بول رہے ہیں تو انہیں غصہ ہی ہونا، ناراض ہوئے گا، حالانکہ انہوں نہیں کہنا یار واقعی میں جھوٹا، میں جھوٹ چھاڑ دیا، وہ ناراض ہوئے گا جڑا انہوں سیدھے پاسے لائے گا، وہ تے الٹا برسے گا جی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیوانے امام پاک دی شہادت کو معمولی بات نہیں، اور ایسی شہادت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن اندر اپنا بشارت جڑی دیتی شہادت دی، اور ویکھو کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ پاک شہادت جڑی ٹل جائے، ایسا نہیں، امام پاک نے بھی کیا، ان واقعات پیش کریے، یہ کرو جی وہ کرو، یہ دے اندر 100% جھوٹ بولیا جاتا ہے۔ شہید ہوئے انہاں دین دا دامن جڑا ہاتھ چو چھڑیا، بس اے امام حسین پاک دا کربلا دا درس ہے۔ دکان تے وہ حسینی وہی ہے جڑا 2 نمبری نہ کھیلے، 1 نمبر سودا بیچے، تاجر ہے جڑا بھی ہے، جو کچھ بھی مرضی ہے، اگر وہ نہیں کر رہا تو سویرے دیگاں پکان دا کوئی لوڑ نہیں، جھوٹے بندے نے دیگاں پکان دی کی لوڑ ہے، سود دے کاروبار کرنے والے بندے نے دیگاں پکان دی کی لوڑ ہے، ایویں مال اگے ہی ضائع مال جڑا سود نہ کمایا وہ کیڑا انہیں بڑا ثواب کیتا ہے۔ بہرحال حاضرین گرامی عرض کرنے دا مقصد یہ ہے کہ ساڈا ہر دن جڑا ہے نبی پاک دی آل دی محبت اندر گزرنا چاہیے۔ ساڈا دل کردا ہے کہ اسی ایویں کوئی انیاں حدیثاں پڑھیاں 8 9 10 حدیثاں پڑھیاں گئیاں کہ نبی پاک دی آل دی محبت اندر، نبی پاک دی محبت اندر مرن والے بندے نو اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اسی ماری نہیں رہے۔ اچھا ہر بندہ الحمدللہ دعا کرو کہ اللہ سانو ایمان والی موت عطا فرمائے، ہر بندے دی خواہش ہے نا، لیکن اسی زندگی ایمان والی جینا ہر بندہ گوارا نہیں کرتا۔ ایمان والی زندگی جینا ہر بندہ، یعنی موت تے ایمان والی تاں ہی آئے گی جے زندگی ایمان والی جیاں گے۔ مومن دی پہلی نشانی نماز ہے، روزے اج بعد دیاں باتاں نماز بڑے دعوے نالے گل کرنا جڑا اپنے بھن بھراواں دا سکا نہیں، وہ باہر کسی دا کسے سکا ہو سکتا ہے، فی معاشرہ میں ہر بات نال یہ بات کرنا، وہ تہاڈا یار نہیں ہو سکتا، جڑا بھرا دا ہی سکا نہیں بنتا پیا، کیوں جی سکے بھرا دا سکا نہیں بنتا پیا،
باہر کسی نال وفا کرے گا؟ بھرا نوں چھڈ دے جڑا ابے نال ہی وفا نہیں کر رہا باہر کسی نال وفا کرے گا؟ اے کوئی محبت نہیں. سانوں اپنے گریبان اندر جھانکنا پوے گا ہر بندے نوں. مینوں پتہ ہے میں کی ہاں، ہر بندے نوں پتہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی دا عیب ظاہر کرن تو پہلا بندہ اپنے اندر جھاتی مار لینا تو وہ زبان تے الفاظ لے کے نہیں آئے گا. اسی جتے چار بندے بہ جائیے نا اتنے جناب پورے محلے دیاں فلم چلنی پورے محلے دی. اج اتنے ہوئے میری بیٹا چکاری صاحب رات 12 بجے تک سجن بیٹھے رہتے ہیں، یہ قرآن پڑھتے ہیں بہ کے، چگلیاں کرتے ہیں پورے جہان دیاں، غیبتیں ہو رہی ہیں، حسد ونڈیا جا رہا ہے. یا تو اتنے قرآن پڑھیا جائے 50 والی بات تو پھر ہے. غیبت چگلی حسد کتنا ہے، کتنا. اللہ اکبر، بڑی اوکھی بات ہے بھائی. بس میں ہی کچھ عرض کر سکنا، اور میں کی عرض کراں. میں اپنی قبر کے اندر جانا ہے، تساں اپنی قبر جانا. حساب و کتاب والا کسے نہیں دینا آنا. نمازاں نال اپنی قبر نو سوارو، اپنے اعمال آپ بیوی بچیاں نو. بیوی ہے نا بھائی، کہڑا بندہ سویرے اپنی عورت نو اٹھا رہا ہے اٹھ کے بھائی نماز پڑھ، تو مسلمان ہے. ساڈا کام سارا دن تویز دھاگا لکھنا ہے. میں پہلے بڑیاں نمازاں پڑھنی سا کاری صاحب، جدوں تیاں گھر آئیاں نماز پڑھن دل ہوں بھائی ہوں کی ہوا تیریاں نمازاں. یعنی ایسا دے جملے بھی اسی سن لینے ہیں بھائی یہاں دے گھر کوئی شیطان رہندا ہے. ہوں کی ہویا، ہوں کیوں نہیں نمازاں پڑھیاں جاندیاں؟ یعنی الٹ معاملہ ہو جاتا ہے. خامد خود اٹھے اپنی بیوی نو اٹھائے. مولوی صاحب سویرے اٹھ کے سپیکر سے اٹھ کے فجر پڑھو تو گھر والے اٹھا لانی نا. کیا مسئلہ صاحب، سانوں بھی پوچھ ہونی کہ نہیں ہونی؟ بھائی پھر جدو اساں نہیں پڑھنی تو اگوں جیڑی لال پیدا ہونے نے، ہیرے جواہرات پیدا ہونے نے، انہاں کتوں نمازاں پڑھنی ہیں؟ نہیں پڑھ. یقین کرو اج نکے نکے بچے 2-2 3-3 سال موبائل دا کھڑا ہی نہیں چھڈدے. پہلا چاہ نہ پڑھا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے. وہ بعد جناب اے جناب انہوں ماں گالاں کڈن رہی ہے. اللہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ ماں دے بطن اندر 14 یا 15 سپارے حفظ کر کے آئے ہیں. یہ بابے فرید دے پیر نے، بابا فرید گنج شکر سرکار پاک پتن والے، انہوں دے پیر و مرشد نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ. قاری صاحب آکھیا انہیں سپارے کہ تو یاد کر لینی بھائی. فرمایا جی اماں دے ٹھڈ چ یاد کر کے آئے ہیں. وہ بھی ماں دے ٹھڈ چ. فرمایا ہاں جی میری ماں نو انہیں یاسن پڑھتی رہندی جی، اللہ نے میرے تے کرم میں کیتا کہ مینوں اندروں اندر اللہ نے بھی یاد فرمایا. ساڈی اولاد ہے، ساڈے ماں باپ نے ساڈے نال بے وفائی نہیں کیتی، سانوں بھی اپنی اولاد نال بے وفائی نہیں کرنی چاہیے. ایک مزے والی بات کرتے ہیں. اے بزرگ بیٹھے نے، کدی تساں جڑے تسی بھی سکول سارے پڑھے ہو، کدی کہ سکول چلان ہویا کہ رات 8 بج گئے سکول دا ٹائم ہو گیا بچے سکول بھیج دیو؟ کتے کیوں جی؟ کسے سکول پرائیویٹ سرکاری سکول کتے اعلان ہوندا ہوئے. میری بھی 37 سال عمر ہو گئی، اج تک کہ سکول چ نہیں سنیا، لیکن مسجداں چ روزانہ ہی اعلان ہوندا ہے بچے بھیج دیو. اتھے پابندی نال ساڈے بچے جا رہے ہیں، فکر نال جا رہے ہیں. نہیں فکر تو قرآن و حدیث دی فکر نہیں فکر نماز دی فکر نہیں. بھئی ابا جی خود اتنے آن گے تو پتر نو بھی اٹھا کے لے آن گے. جیڑے بچے گھراں چ پڑھتے چلو یہ مولویاں دا فائدہ ہے، مسیتے تو انہوں نے پیسے نہیں دے رہے تو گھر جان گے تو پھر تو 5000 روپیہ پکا ہے نا ایک بچے دا ہوم ٹیوشن دا. کیوں حضرت صاحب میں تو نہیں کدی گیا، لیکن اینا ہے فائدہ ہے. انج نہیں تو چلو انج ہی دے دین کرن. جیڑے بچے گھر اندر قرآن پڑھتے ہیں جیڑے مسجد اندر قرآن پڑھتے ہیں، زمین آسمان دا فرق ہے نا دونوں بچیاں دے اندر. تہاڈا بچہ مسجد آئے گا، صفائی کرے گا، کتے جھاڑو مار کے شیشے صاف کر، ٹوٹیاں صاف کر، واش روم صاف کر، یہ نال تہاڈی شان گھٹنی نہیں، خدا دی بارگاہ دے اندر اور تہاڈا مقام جڑا بلند ہوندا جانا. تو پیغام حسین یہی ہے، زندگی جیو تے حق دے نال رہ کے جیو. اے جھوٹیاں گواہیاں دین بندے ٹر پیندے وہ حسینی نہیں. بے نمازی بندہ حسینی نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اپنے ضمیر نو پوچھ کے ویکھ لو.
ماں باپ دا نافرمان بندہ حسینی نہیں، شریعت دیاں دجیاں اڑان والا بندہ حسینی نہیں۔ کون ہے حسینی؟ پوچھو جا کے اپنے اندر نو ہے، مفتی تہاڈا اندر بیٹھا ہے، پوچھو حسینی کون ہے؟ سوار دوش نبی کو حسین کہتے ہیں، مبی دے موڈیاں دے کھیڈن والے نوں سوار دوش نبی کو حسین کہتے ہیں، سکون قلب علی کو حسین، اور قدم قدم پہ کیا قربان بچوں کو، جس شہادتوں کے سخی کو حسین کہتے ہیں، شہادتوں کے سخی کو حسین۔ میدان کربلا دے اندر نبی پاک دے تقریباً 21 صحابہ کرام شہید ہوئے، 21 یا 22۔ نبی پاک دے آل بیت دے فرد 19 شہید ہوئے، 19 تے 21 کنے ہو گئے جی؟ 40۔ ایک روایت 72 شہید ہوئے، ایک روایت 84 شہید ہوئے، ایک روایت 144 شہید ہوئے۔ 44 بھی چھاڑ دیو، 84 بھی چھاڑ دیو، 72 تے رک جاؤ۔ اے جڑے لوگ اختلاف پاندے نا انہاں دے میں تانوں دساں لگا، 19 فرد سن جڑے آل پاک دے شہید ہوئے، واپس آئے نے حضرت سیدنا امام زین العابدین، امام حسین پاک دے شہزادے اور حضرت امام حسن دے بیٹے حضرت حسن مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی کربلا دے میدان چ واپس آئے۔ انہوں دا ذکر خیر نہیں ہوندہ۔ چلیں ساڑھی بھی دے اندر کتائی ہے کہ ایسا ہمیں خطیبہ انہوں نے سنیا کہ جنہاں سانو حق چل کی کرام، بہرحال چھوڑیں جی۔ اچھا 19 ہے تو 21 ہے، باقی کون سن؟ باقی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی آل اولاد شہید ہوئی ہے، کافر شہید نہیں ہوئے ہوتے۔ صرف ایک حضرت قاسم علی اکبر اونو محمد آج انہیں ساڑھے خطیب دل تے اپنے، میں کدی کسی نے برا نہیں کیا، میں اپنے تو انگل چک رہا، ساڑھیاں 72 شہید ہوئے، جناب عباس اونو محمد، سیدہ زینب دے شہزادے، قاسم علی اکبر علی اصغر، بس ہے شہادتاں بیان ہوندیاں نے۔ مولا علی سرکار دے 5 پتر شہید ہوئے نے کربلا دے اندر۔ صحابی 21-22 صحابہ پاک شہید ہوئے۔ میں تو کربلا نہیں بیان کرتا، میں بڑے سخت لہجے چ بیان کرنا، اور کربلا بیان کیتی جائے تو معاذ اللہ الفاظ نو غلط چناؤ دیتا جاندہ ہے۔ نبی پاک دی آل ساڈا جھوٹے کماں دی محتاج نہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دے دیوانیوں، اپنی اصلاح کریے، اپنے خاندان دی اصلاح کریے، بچیاں نو اپنے بچیاں نو قرآن و احادیث دن وفاف سکھاؤ۔ اللہ رسول دے فضل نہ قبر بھی آباد ہے، آخرت بھی آباد ہے، آمین وما علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا